تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے مقصد وجود جب ضائع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کو کچوکے لگاتے ہیں، اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تم اپنا مقصد پورا کرو۔ ان کو دیا جا سکتا ہے، یا پھر اسلام کے سماجی پہلو اور پھر جو ہے اس کی اخلاقی جو پہلو ہیں جس کے ذریعے سے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، یہ اس میں تھوڑا سا آپ کلیئرٹی دیں کہ کیا عقائد ڈائریکٹ دیے جائیں یا پھر اسلام کے اس سماجی اور اخلاقی پہلو کو پیش کیا جائے؟ شیطان ہمیں مایوس کرنے لگتا ہے، لیکن اگر ہم ہمت ہارے بغیر اگر ہم دعویٰ کا کام کرتے چلے جائیں، لوگوں کو انگیج کرتے چلے جائیں اور لوگوں تک ہم مسلمانوں کا جو کردار اس وقت ہے وہ کہیں اس پورے اسلام کے صحیح تصور کو پیش کرنے میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے معنی ہے یا رکاوٹ تو نہیں بن رہا؟ انگریزی زبان پڑھے لکھوں کی زبان ہے، تو اس زبان کے اندر بھی ہمیں مقررین کو ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے جو ایک وقتی مہم سے پورا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مسلسل اس کے لیے ایک دعویٰ کالج ہو یا پھر ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پر مسلسل ٹریننگ دی جاتی رہے کہ وزڈم ہے، دراصل وزڈم آف قرآن کی اپنی وزڈم ہے، اور اس وزڈم کے ذریعے سے ہم حقائق کو پیش کر سکتے ہیں، عقائد کو پیش کر سکتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوتی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی ٹی وی نیوز کا خصوصی پروگرام گفتگو، اور میں ہوں آپ کا میزبان ظہیم الدین احمد۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے ہماری ریاست تلنگانہ، یا پھر اگر آپ اس کو بائی لارج دیکھیں کہ سارے ہندوستان کے تناظر میں وہ ہے دعوت ہمارے برادران وطن تک کیسے پہنچائی جائے، اور ان کو اسلام کی کس محاسن سے تعارف کروایا جائے۔ اس تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جہاں تک ہماری ریاست تلنگانہ کا تعلق ہے، اس ریاست میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ثقافتیں یہاں پہ رہتی بستی ہیں، اور مختلف بولیاں بھی یہاں پہ بولی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ اس علاقے میں تلنگانہ کے ریاست میں تیلگو یہاں پہ بولی جاتی ہے، جہاں پر آپسی بھائی چارگی، ہمدردی، یہ سارے عوامل یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ ایسے علاقے میں اور ایسی ریاست میں دعوت اسلامی کے کیا مواقع ہیں اور کیا چیلنجز ہیں، اور ان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں جناب ساجد علی عباسی صاحب۔ آپ نے سول انجینئرنگ کی ہے اور اسی میں آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے۔ اس وقت آپ تیلگو اسلامک پبلیکیشنز اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ محترم کے مختلف مضامین اخبار دعوت، یعنی ہفتے روزہ جو دعوت اخبار ہیں، اس میں اسلام سے متعلق اور اسلام کی دعوت سے متعلق اور دیگر موضوعات پر بھی آپ کے بہترین کالمز آتے ہیں، اور آپ کی خاص دلچسپی برادران وطن تک جو ہے اسلام کی دعوت کو کیسے پہنچائی جائے اس پر رہی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم، آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں تہہ دل سے استقبال ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے ہمارے ناظرین کو آپ کے توسط سے بہت سارا مواد ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ بہت مشکور ہوں میں
VTV ये इस गुफ्तगू पॉडकास्ट में मुझे दावत देने पर मैं बहुत दिल से ममनून हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ तजुर्बात इस हवाले से मैं सामाईन तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले एक सवाल ये है कि मोहतरम ये बताएं कि तेलंगाना का जो समाजी मिजाज है वो किस किस्म का है, आखिर क्या है? क्या यहाँ के लोग मजहबी गुफ्तगू के लिए आमादा रहते हैं या फिर इसमें कुछ उन लोगों के दिलों में कुछ खलिश है? और तेलंगाना की जो तारीख़ है, जो तहज़ीब है, वो इस्लामी दावत के लिए किस तरह की जो है ज़मीन यहाँ पे फ़राहम करती है? इस पर आप कुछ रोशनी डालें। तेलंगाना रियासत मजहबी बुनियाद पर भी बटी हुई है और यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ातें हैं। 85% यहाँ की जो आबादी है वो हिंदू है और 12.7% आबादी मुसलमानों की है और बाकी ईसाई और दूसरे मज़ाहिब की है। और फिर खुद हिंदू कौम के अंदर मुख्तलिफ ज़ातें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तकरीबन 50% OBC है जी। और SC/STs हैं यहाँ पर, और फिर बाकी जो मुसलमान हैं और फिर ओपन क्लास जो हैं वो तकरीबन 12% के करीब हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ज़ातें भी हैं और फिर ये हिंदू समाज के अंदर मुख्तलिफ बोलियाँ बोली जाती हैं, ख़ासतौर पे देही इलाकों में, जैसे लंबाड़ी ज़बान बोली जाती है। और फिर ये जो वो लोग जो कि डिफरेंट कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं उनका मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी तहज़ीब, उनका रहने का तरीक़ा और उनका रंग ढंग देही इलाकों में और फिर शहरी इलाकों में भी बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ई हो जाता है। लेकिन यहाँ का समाज, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर निज़ाम की हुकूमत थी और उसकी वजह से उसके असरात अभी तक बाकी चले आ रहे हैं। पुराने लोग जो हैं उन्होंने निज़ाम के तौर तरीक़ों को अभी तक उन्होंने वो बयान करते आ रहे हैं अपनी नस्लों के अंदर, तो कुछ रवादारी तो है। और यहाँ पर तेलंगाना में सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर दक्कनी ज़बान बोली जाती है और बहुत सारे हिंदू लोग भी घरों में अपनी तेलुगु ज़बान कहते हैं, लेकिन वो कारोबारी उनकी जो ज़बान है वो दक्कनी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम मुश्तरक हैं, एक ही तरह की ज़बान वो बोला करते हैं। जहाँ तक दावत इस्लामी के मामले में इनका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि मज़हब के बारे में गुफ्तगू को आम तौर पे पसंद नहीं किया जाता, और क्योंकि आजकल लोगों का जो मामला है मज़हब से जो जुड़ा हुआ है वो किसी माकूलियत की बुनियाद पर या दलील की बुनियाद पर नहीं बल्कि आस्था की बुनियाद पर है। लोग रिवायती हिंदू हैं, जिस तरह के मुसलमानों के अंदर भी रिवायती मुसलमान पाए जाते हैं, तो वो सोच समझकर शऊरी तौर पर न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है इस वक्त। तो एक जज्बाती ताल्लुक़ उनका होता है और फिर एक उसके अंदर असबियत भी होती है, और फिर वो ऐसी बात सुनना नहीं चाहते जो उनके मज़हब से टकराने वाली हो, उनके अक़ीदों से टकराने वाली है। तो हमें हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम समाजी मसाइल को ज़ेर बहस लाएँ अच्छा। और फिर उनका हल पेश करते हुए हम इस्लामी अक़ायद को पेश करें। मिसाल के तौर पर अक्सर जो कट्टर किस्म के हिंदू भी उनसे भी गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग मुसलमानों के बारे में खामखा के ये राय कायम करते हैं कि हम देशभक्त नहीं होते या फिर हमारे अंदर हुब्बुल वतनी नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम भी वतन से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम लोग मोहब्बत करते हो, और हम भी चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने। लेकिन ये सोचें आप कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि भारत को विश्वगुरु बनने में माने हैं या फिर रुकावट बनी हुई हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में मैं महसूस करता हूँ। इस तरह से मैं उनसे मुखातब होते हुए इस बात का इजहार करता हूँ कि एक है कि हमारे अंदर डिसयूनिटी है, बल्कि नफ़रत की हद तक डिसयूनिटी है। एक तो मज़हब की बुनियाद पर हमारे अंदर नफ़रत है, और फिर दूसरा है कि हिंदू कौम के अंदर जो ज़ातें हैं वो उनके अंदर काफ़ी भेदभाव है। इस वजह से ये हमारे अंदर वो एकजहती पैदा नहीं हो सकी जो दूसरी कौमों के अंदर पैदा होती है, जैसे चाइनीज़ कौम है, जर्मन कौम है, या दूसरी तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं, उनके अंदर एकजहती है और फिर वो उस यूनिटी को अपनी तरक्की के अंदर अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं।
اور وہاں پر کسی ٹیلنٹ کو اس بنیاد پر اگنور نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی دوسرے مذہب سے کسی دوسری ذات سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ چیز ملک کی ترقی کے اندر بہت کام آتی ہے. دوسرا جو پہلو ہے جو بھارت کو ترقی کرنے سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کرپشن بہت حد تک سرایت کر چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہر لیول پر کرپشن ہے جس کی وجہ سے ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا کیسے علاج کیا جائے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا ایک خالق ہے اور سارے انسانوں کا ایک خالق ہے, اور پھر یہ کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, اور پھر یہ کہ ہم اپنی مرضی سے انڈین نہیں بنے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم ایک وقت میں اور ایک جگہ پہ ہم پیدا ہوئے ہیں. تو اگر انڈین ہونے پر ہمیں اگر فخر ہے تو اس کا کریڈٹ بھی ہم کو خالق ہو جاتا ہے وہاں. تو یہ جو بنیادیں ہیں یہ ہمارے اندر اتحاد پیدا کر سکتی ہیں, اور یہ ہماری قوم کے اندر اتحاد و یگانگت پیدا کر کے ہماری ملک کی ترقی میں ایک ذریعہ بن سکتی ہیں, ایک اچھا بہترین عامل بن سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم انڈینس کو, اپنے بھارتی شہریوں کو ہم ذمہ دار بنائیں, وہ اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ رہیں, اور ان کو یہ احساس رہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے خالق کو جواب دینا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ڈس یونٹی کو دور کرنے کے لیے یہ بنیاد کہ ہمارا خالق ایک ہے اور ہمارے والدین ایک ہیں, ہمارے ماں باپ ایک ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو آخرت کی جوابدہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچیں گے, رشوت خوری سے بچیں گے, لوگوں بے ایمانی سے بچیں گے. تو یہ دو چیزیں ہمارے ملک کو ترقی پر لے جا سکتی ہیں. تو میں نے یہاں پر مسائل کو پیش کیا, اور ان مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ بھی میں نے بتایا کہ اسلامی جو عقائد ہیں وہ ملک کو بہت ترقی پر پہنچا سکتے ہیں, اس کو وشو گرو بنا سکتے ہیں, اور پھر ہمارا کنٹری بھی ایک ڈیولپ کنٹری بن سکتا ہے. تو یہ اپروچ ہم اختیار کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے اسلام یا پھر اسلامی جو تصورات ہیں وہ جو ہے ایک تو سماجی برائیوں کے خاتمے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں, اور پھر جو ہے ترقی کی بھی ایک جو ہے راہ فراہم کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی جو ہے آپ نے یہ دو نکات اس میں اٹھائے ہیں. اور ایک چیز عام طور پہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ غیر مسلم یا پھر جو ہے ہمارے اپنے بھائیوں کو جو ہے ہماری اپنی عقائد یا پھر اسلامی عقائد کو سمجھانے میں بڑا تکلف رہتا ہے. اس کی کیا جو ہے وجوہات ہے؟ کہیں اس کی وجہ جو ہے وہ زبان سے عدم واقفیت تو نہیں ہے, یا پھر جو ہے ان کے تہذیب یا پھر ان کے طور طریقے نہیں سمجھنے کی بنیاد پہ یہ چیز پیدا تو نہیں ہوتی؟ کہیں جو ہے رکاوٹ تو نہیں ہے اس کو پہنچانے میں؟ زبان ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے دعوت کے معاملے میں. مادری زبان, جو مخاطب کی مادری زبان میں اگر ہم دعوت پہنچائیں تو یہ اس کے دل کو لگتی ہے. چاہے آدمی کتنی زبانیں سیکھ لیں لیکن مادری زبان سے بہت انسیت رکھتا ہے, اور اس مادری زبان میں اگر ہم دعوت کا کام کریں تو یہ بہت مؤثر ثابت ہوگا. آپ دیکھیں گے تمام انبیاء کو اور رسولوں کو جو بھیجا گیا ہے ان کی قوم کی مادری زبان میں مخاطب کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, ہر رسول آیا اور اپنی قوم کی زبان میں اس نے گفتگو کی, اور بلکہ وہ اپنی قوم میں پیدا ہوا اور اس نے یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں. تو وہ اس کو اپنائیت کا احساس بھی اس نے دلایا اپنی قوم کے کہ میں تمہاری قوم میں سے ہوں اور میں تمہارا بھائی ہوں, اور پھر میں اب تمہاری زبان بولتا ہوں, میں تمہارے خاندان اور قبیلے کا آدمی ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں زبان کے معاملے میں ان کی زبان کو ہمیں سیکھنا چاہیے, اور جو زبان سیکھے ہوئے ہیں تو ان کو دعویٰ کی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اچھے داعی بن کر ابھر سکیں. اب دیکھیں ایک ہندو ہے جو تیلگو زبان بولتا ہے, تو وہاں پر ایک دکنی زبان میں بھی ہم دعوت کا کام نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ جو ہمارے جو اصطلاحات ہیں جیسے توحید ہے, آخرت ہے, رسالت ہے, اور مختلف جو اصطلاحات ہیں اسلام کی, وہ اصطلاحات کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے, اور اگر کریں گے بھی تو بہت ہی بھونڈے انداز میں وہ بات ان کے سامنے آئے گی. لیکن اگر ایک آدمی تیلگو زبان بولنے والا اگر اس کو ہم تیلگو زبان میں بات پہنچائے تو سب سے پہلے وہ تو یہ امپریس ہوگا کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اس نے میری زبان میں وہ بات کر رہا ہے. تو یہ
خود اس کو ایک انفلوئنس کرنے والی بات ہوگی، اور پھر وہ دلچسپی سے بات کو سنے گا، وہ بات اس کے دل تک پہنچے گی. تو زبان کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو زبان سے واقف نہیں ہے وہ دعوتی کام کرنا چھوڑ دیں. وہ جیسے تیسے بھی وہ اپنی داعیانہ تڑپ کے ساتھ اپنے میسیج کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم ان کے محاوروں کو استعمال کریں، ان کی زبان کو استعمال کریں، اور پھر ان کی جو عادات ہیں، ان کے جو تہوار ہیں، ان کا جو کلچر ہے، اس کے ریفرنس سے بات کریں تو وہ ان کو اپیل کرے گی اور پھر وہ ان کے دل تک پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ ان کی زبان سیکھی جائے. اس کا مطلب یہ ہے جی جی جو زبان میں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس زبان کو اختیار کرنے ان کی زبان سیکھی جائے، یہ لازم. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک دعوتی فریضہ ہے یہ جی جی کہ ہم ان کی زبان کو سیکھیں. جیسے ہم اپنا پروفیشن کی خاطر ہم مختلف ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کی زبانیں ہم سیکھتے ہیں، تو دعویٰ بھی ہمارا ایک پروفیشن بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفیشن تھا یہی تھا کہ وہ دن اور رات ایک ہی کام کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مقدس اور سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہونا، ان کے عقلی طور پر ان کو متاثر کرنا، ان کو دلائل سے سمجھانا. یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ انسانوں کے افکار کو تبدیل کرنا، اور پیغمبروں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے ان کی زبان میں بات پہنچائی اور پھر وہ ان کے دل تک پہنچی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ دوسرے جو عوامل ہوتے ہیں، جو تعصبات ہوتے ہیں، ان کا تکبر ہوتا ہے، ان کا ایروگنس ہوتا ہے، ان کا اندھی تقلید ہوتی ہے ان کے والدین کی، اور پھر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دعوت کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے دعویٰ کے فیلڈ میں کام کرنے والوں کے تجربے میں کہ آپ 100 لوگوں تک دعوت پہنچائیں تو اس میں 5% 5 لوگ سلیم الفطرت لوگ پائے جاتے ہیں. اب ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اب 10 لوگوں تک ہم نے دعوت پہنچائی اور ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہونے والا نہیں ہے. شیطان ہمیں مایوس کرنے لگتا ہے. لیکن اگر ہم ہمت ہارے بغیر اگر ہم دعویٰ کا کام کرتے چلے جائیں، لوگوں کو انگیج کرتے چلے جائیں اور لوگوں تک اپروچ کریں، تو ہم ان 5 لوگوں تک پہنچ سکیں گے جو واقعی سلیم فطرت ہوں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ہم نے حق بات پیش کی، ان کے دل کو لگی اور وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ صبر کا کام ہے. یہ دعوت دراصل ایک صبر کا میدان ہے، تو اس میں ہمت ہمیں ہارنا نہیں چاہیے اور مسلسل کام کرنا چاہیے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے میرے عظیم بھائی کہ اس وقت انگیجمنٹ کی بہت ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہماری امت مسلمہ کے افراد انٹروورٹ واقع ہوئے ہیں. یہاں کے جو ہمارے وطنی بھائی ہیں، جو غیر مسلم بھائی ہیں، ان کی کیا جو ہے دلچسپیاں ہیں؟ کیا وہ لوگ جو ہے عقائد کا تعارف ان کو دیا جا سکتا ہے، یا پھر اسلام کے سماجی پہلو اور پھر جو ہے اس کے اخلاقی جو پہلو ہیں جس کے ذریعے سے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے؟ یہ اس میں تھوڑا سا آپ کلیئرٹی دیں کہ کیا عقائد ڈائریکٹ دیے جائیں یا پھر اسلام کے اس سماجی اور اخلاقی پہلو کو پیش کیا جائے؟ دیکھیں اس میں 2 طرح کے مدعو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم مدعو، جی جیسے کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ لوگ مل جائیں، یا تھوڑی عرصے کے لیے کسی سے ملاقات ہو جائے، تو اجنبی ہوتے ہیں وہ لوگ، اور پھر اس دوران میں 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات ہمیں رکھنا ہوتا ہے. تو اس وقت میں نے یہ جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ ہے کہ میں ان سے تمہیدی گفتگو کرتا ہوں، پھر ان کا پروفیشن، ہمارے پروفیشن کے بارے میں تبادلہ ہوتا ہے گفتگو کا. پھر اس کے بعد میں بہت ہی پولائٹلی ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج کل میڈیا کے زمانے میں آج کل کا جو میڈیا ہے وہ ہمارے اندر دوری پیدا کر رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس دور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ادباً، آپ سے گزارش ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اگر آپ کو کچھ غلط فہمیاں ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، شاید میں آپ کی کچھ غلط فہمیوں کو دور کر سکوں. تو اس طرح سے میں نے بہت موقعوں پر میں نے اس چیز کو آزمایا، مگر ایسا نہیں کہ ہم گفتگو کا آغاز ہی اس طرح سے کریں. بہت دیر تک تو ہمیں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنا چاہیے، سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے کا موقع اگر ہے سفر کے دوران میں ہم ہیں تو اس وقت ہمیں آدھا گھنٹہ تو ہمیں
ادھر ادھر کی باتیں ہمیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد میں جب وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا جو اشتراک ہوتا ہے, ہم کمیونٹیز ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے, تب ہم اس طرح کی گفتگو اس طرح کا سوال کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کے سامنے اسلام کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, یہ اس طرح کا اپروچ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان سے خود سوال کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کے بارے میں. ایک مرتبہ میں دلی سے واپس ہو رہا تھا, تو ایک لڑکی تھی جو اپنا سامان اٹھا نہیں پا رہی تھی, تو میں نے اس کو اوپر اس کا سامان رکھنے میں مدد کی. تو پھر اس نے وہ بیٹھتے اس نے کہا کہ ہاؤ آر یو انکل, اس طرح سے اس نے کہا تھینک یو ویری مچ, اس نے شکریہ ادا کیا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ دلی کی رہنے والے ہیں یا پھر حیدرآباد کے, تو اس نے کہا کہ نہیں, میں انٹرویو دینے کے لیے دلی آئی تھی. تو اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی. پھر میں نے اس کو یہی کہا کہ بھائی اسلام کے بارے میں آپ کو کچھ غلط فہمی آیا تو مجھے بتائے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ برقعے پہ اتنا انسسٹ کیوں کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں, میں بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کی بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ برقعے کے اندر عورتوں کو کیوں قید کر دیا جاتا ہے, ان کو آزادی کیوں نہیں دی جاتی. تو میں نے کہا کہ بھائی دنیا میں دو طرح کے مرد ہوتے ہیں. کچھ مرد ہوتے ہیں جو اچھے خیالات کے حامل ہوتے ہیں, اور کچھ مرد ہوتے ہیں جن کے اندر شے پسندی ہوتی ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ ایک موڈسٹ لباس پہن کر کوئی لڑکی رہے, اور پھر وہ اچھے خیالات والے جو مرد ہیں ان کے خیالات پراگندہ نہ ہوں. ایک اگر بہت ہی ریویلنگ ڈریس ہو تو اچھے آدمی کے دل میں بھی برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ شر پسند ہیں, جن کے اندر شرنگیزی ہے, وہ موقع پاتے ہی وہ حملہ کر سکتے ہیں. کوئی ایسی سچویشن میں اگر لڑکی پہنچ جائے جہاں پر سنسان مقام ہو, اور پھر وہ وہاں پر کوئی اس کے لیے ہیلپ کرنے والا نہ ہو, تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس پر حملہ کرتے ہیں. تو قرآن میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ افکار اور نظریات پاک ہوں, پراگندہ نہ ہوں, اور پھر غلط اچھے مردوں کے بھی خیالات غلط ڈائریکشن میں نہ جائیں. اور پھر دوسرے کہ شرپسند مردوں سے بھی عورت محفوظ رہے. تو یہ عورت کے فائدے کے لیے یہ چیزیں ہیں, اور اس میں قید کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. مرد کبھی عورتوں کو فورس نہیں کرتے, بلکہ یہ ایک اپنے لیے ایک بہترین سولوشن سمجھ کر اس کو وہ اختیار کرتی ہیں پردے کو. آپ نے اپنی دوران گفتگو یہ کہا تھا کہ دعوت کا جو کام ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. جی, واقعی یہ بات تو حقیقت ہے کہ دعوت کا پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے. خاص طور پہ ہمارا جو اس وقت ماحول ملک کا بنا ہوا ہے, جس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. اسلاموفوبیا ہے, اور میڈیا کا پروپیگنڈا بھی ہے. ایسے بہت سارے چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں. یہاں پہ مذہبی حساسیت بھی ایک قسم کی جو ہے بہت زیادہ اس دوران ڈیولپ ہوئی ہے. پھر آپ نے کہا کہ غلط فہمیاں بھی ہیں, کچھ اچھے لوگ ہیں ان کو غلط فہمیاں اسلام سے متعلق ہیں. تو ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے تو کیا طریقہ جو ہے ہم کو اختیار کرنا چاہیے اسلام کے صحیح تصور اور صحیح تصویر کو پیش کرنے کا؟ جی, آج کل نفرت کا اور اسلاموفوب کا جو ماحول ہے, یقیناً حالات دشوار سے دشوار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اصل میں ہم نے ایک لمبا عرصہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا, جس میں نفرت بہت کم تھی اور وہ پرامن ماحول بھی تھا, تو اس کو ہم نے گنوا دیا ایک طرح سے. اس کا ہم نے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب ہم امن کے ماحول سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوف میں بدل دیتا ہے. تو اس وقت مسلمانوں کے اندر دعوتی شعور سے جو محرومی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والی ہے, کیونکہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہی یہ تھا کہ وہ دین کے داعی بنے اور اسلام کے وہ نمائندہ بن کر قولاً اور عملاً اسلام کی شہادت پیش کریں. لیکن حالات چاہے اور بھی خراب ہو جائیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دعوت کا کام رکا ہو, بلکہ آپ انبیاء کرام کی اور رسولوں کی جو زندگی آپ پڑھیں گے, بلکہ قرآن کے اندر جو 25 رسولوں کا جو ذکر ہے, انبیاء کا جو ذکر ہے, دراصل وہ ایک دعوتی سیناریوز ہیں, وہ کیس اسٹڈیز ہیں وہ دعوت کے. ہر پیغمبر کی زندگی میں ایک نیا ہم کو ایک نمونہ ملتا ہے, ایک نیا ماڈل ملتا ہے, ایک نیا سیناریو ملتا ہے. اور پھر آپ ایک چیز جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہر نبی اور ہر رسول کی جو بعثت ہوئی ہے وہ ایک فیشسٹ اسٹیٹ میں ہوئی ہے.
فیشسٹ ماحول میں ہوئی ہے. اس زمانے میں فیشزم رائج تھا. فیشزم کا مطلب یہ ہے کہ زور اور زبردستی کے ذریعے سے بادشاہ کے دین پر لوگ چلایا جاتا تھا. ان کو چلایا جاتا تھا اور ان کو کوئی دوسرا چوائس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی رائے سے کوئی مذہب قبول کریں یا دین قبول کریں یا کوئی دوسری رائے رکھیں, بلکہ وہ نہ صرف جسموں پر بلکہ وہ انسانوں کی روحوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے. ان کو سوچنے کا بھی ان کو موقع نہیں تھا, ان کی آزادی نہیں تھی. تو ایسے سخت ماحول میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور پھر قیامت تک کے لیے جو دائی آنے والے ہیں ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اس سے سخت حالات تو کبھی نہیں ہو سکتے جو پیغمبروں کے زمانے میں ہوئے ہیں, کہ پیغمبر آتا تھا اور نشانیوں کے ذریعے سے نشانیاں پیش کر کے اپنی رسالت کو ثابت کرتا تھا, اور پھر جو بھی بات کہتا تھا وہ دلیل کے ذریعے سے بات کرتا تھا. اور چونکہ پیغمبر دلیل سے بات کرتے تھے تو وہ دلیل کا جواب دلیل سے دے نہیں پاتے تھے. اس زمانے کے متکبرین اور مستکبرین جو انکار کرنے والے تھے, چاہے وہ بادشاہ ہو یا سردار ہو, تو پھر وہ کیا کرتے تھے, ان کے لیے سخت سزائیں تجویز کرتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام پر جادوگروں نے ایمان لایا تو وہ حیران رہ گیا فرعون, ارے تو اس کی پوری اسکیم الٹی پڑ گئی. تو پھر اس نے کہا کہ بھائی اب اس وقت سخت سزا دے کر ان کو روکا جائے. تو اس نے ایک بہت ہی دردناک سزا کا اعلان کیا کہ میں مخالف سنتوں سے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور گستولی پر ان کو چڑھا دوں گا. تو یہ سزا سن کر بھی وہ ایمان ان کے اندر حقیقی ایمان جاگزیں ہو چکا تھا. تو اس طرح سے یہ ایک فیشزم کی ایک مثال ہے. تو فیشزم میں جبر اور اکراہ سے کام لیا جاتا ہے. جب دلیل سے بات نہیں کہی جا سکتی, دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا, تو پھر وہ قوت قاہرہ سے اس کا جواب دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو آج بھی وہ ماحول اگر اس طرح کا پیدا ہو جائے, لیکن الحمدللہ ہم اس اسٹیٹ میں نہیں پہنچے ہیں. ابھی بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں, اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کو قبول بھی کریں. جی, تو اس ایسے ماحول میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, کون سی اسٹریٹجی اور کون سا طریقہ اختیار کریں. آپ دیکھیں گے کہ 9/11 میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب 9/11 واقع ہوا تو اسلام و فوب کی وہ انتہا تھی, خاص طور پہ امریکہ میں, اور مسلمانوں کے لیے باہر نکلنا بھی دشوار ہو چکا تھا. لوگ بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے. ہر آدمی اب خود کو ایک مجرم سمجھ رہا تھا کہ میں نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ احساس پیدا ان کے اندر ہو چکا تھا. تو انہوں نے بہرحال ان کو آنا تھا, آفسوں میں کام کرنا تھا, اور پھر ان کے جو ہم وطن لوگوں کے ساتھ ان کو روابط رکھنے تھے. تو انہوں نے بدستور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا. ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی, ان کے رویے میں کوآپریشن تھا, ہمدردی تھی, اور وہ شریفانہ ان کا انداز تھا. تو وہ امریکن بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ ہم میڈیا میں جو بتایا جا رہا وہ تو ہے ہی نہیں. یہاں پر مسلمان ہمارے لیے کبھی خطرہ ہے ہی نہیں, جس طرح سے خطرہ بتایا جا رہا کہ مسلمانوں کو خطرہ بنا کر پیش کیا جا رہا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور یہاں کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور یہاں کے اچھے پروفیشنلز ہیں, اور ان کے اخلاق بہترین ہیں, ان سے ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ وہ میڈیا کا جو زور تھا, میڈیا کی جو سازش تھی, اور انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر کے جو میڈیا کا جو ہائپ کریٹ کیا تھا وہ ختم ہو چکا وہ آہستہ آہستہ. تو ابھی بھی بھارت میں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ ہمیں وہ ہولی شہادت کا وقت ابھی گزر چکا. ابھی ہمیں عملاً شہادت دینی ہے. ہمارے کیریکٹر سے, ہمارے رویے سے ہمیں ان کو متاثر کرنا ہوگا, بلکہ ہمیں انگیج کرنا ہوگا. ہمارے رویے کو ہمیں بدلنا ہوگا. ہم انٹروورٹ نہیں رہ سکتے. ہمارے پاس ایسا پروڈکٹ ہے اور ایسا کانٹینٹ ہے جس کے اندر حقانیت ہے, جس کے اندر سچائی ہے. دنیا کی اتنی بڑی سچائی کو ہم لے کر اگر ہم زبان بن کر کے ہم نہیں رہ سکتے. ہمیں آؤٹ اسپوکن ہونا چاہیے, ہماری زبان کھولنی چاہیے, ہمیں ایکسٹروورٹ بننا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں بہت بڑا انفاق بھی کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوستی فری میں ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. ہمیں تحفے دینے ہوں گے, اور ان کے ساتھ کھانے ہوں گے, اور ان کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا ہوگا. اور یہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ایک شق ہے, ایک ہے مد ہے, جس کو مولفۃ القلوب کہا گیا ہے. اب کتنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے
کہ ایک غیر مسلم کے دل کے اندر نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی، بلکہ زکوٰۃ میں یہ مد رکھی گئی ہے۔ تو ہم اپنے فنڈز میں سے ایک حصہ رکھنا چاہیے جس میں ہم لوگوں کو تحفے دیں، ان کو کھانے پہ بلائیں، ان کے ساتھ انگیج کریں، ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، اور یہی یہ رویہ ہے ان تمام سازشوں کو دور ختم کر سکتا ہے۔ ان کو خرید کرنے کا ایک بہترین جی ذریعہ ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ صرف زبان کے ذریعے سے کسی کو متاثر کریں، جب تک کہ ہم ان کے دل میں جگہ نہیں پیدا کریں گے۔ اب دیکھیں پیغمبروں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ انی لکم ناصح امین، کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ پھر انہوں نے خیر خواہی کو ثابت بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے سے کوئی اجر نہیں چاہتے، سارا اجر تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور تمہاری خاطر ہم مصیبتیں میں برداشت کر رہے ہیں، تو یہ ساری اس لیے ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ تو یہ رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ دعوت کا کام اس کے بعد پھر آسان ہو جاتا ہے، جب ایک ہمارا مدعو کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے، تو پھر وہ آپ کی بات پر دھیان دے گا۔ وہ اس وقت آپ عقائد کی بھی بات کر سکتے ہیں، اس وقت آپ عقائد کو بھی کھول کر پیش کر سکتے ہیں، ہم پہ بھروسہ کرنے لگے۔ جی بالکل بھروسہ کرنے لگے، اور وہ ہمارا اس کو سمجھنے لگے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ اس اسٹیج تک آنے تک آپ میں تو کہتا ہوں کہ صرف اپنے کردار سے آپ کام چلائیے، کیونکہ آج کل کے دور میں نا اگر آپ کسی کو اجنبی کو بغیر کسی گفتگو کے اگر کتاب پکڑا دیں یا کوئی پمفلٹ دے دیں تو فوراً اس کا دماغ جائے گا کہ بھئی یہ میرا دھرم پریورتن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کسی ایسی آرگنائزیشن سے جڑا ہوا ہے جو دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا دماغ منفی رخ پر چلا جائے گا۔ یہ ایک بات بھی ہے کہ قرآن میں جس طریقے سے آیت آئی ہے کہ حکمت و عزت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی، تو یہ جو حکمت ہے، محبت ہے، یہ جو طریقہ ہے، جی تو آج بھی وہ بالکل ریلیونٹ بہت ریلیونٹ ہے۔ دیکھیں پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم ان کا دل جیتیں، پھر اس کے بعد جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ان کی عقل کو اپیل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر دلائل سے بات کہی جاتی ہے، ایویڈنسز سے بات کہی جاتی ہے، تو وہ اس طبقے کو جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے تو ان کے سامنے ایز اے سیکنڈ اسٹیپ، پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں۔ جب اچھا خاصا انگیجمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ان سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے، وہ ہمارے اخلاق سے، کردار سے امپریس ہونے لگتے ہیں، تب ہم مسائل کو پیش کرتے ہوئے بھی ہم اسلام کے ٹاپک پر آ سکتے ہیں، یا پھر ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی ہم دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو عقائد کے معاملے میں قرآن نے ڈھیر سارے ہمارے دلائل پیش کیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن از اے بک آف ایویڈنسز، توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں ہر صفحے پر آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے آفاق اور انفس سے دلائل اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی ہے۔ اب جیسے ایک دلیل ہے کہ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات میں بہت سارے خدا ہوتے، ایک سے بڑھ کر خدا ہوتے، تو کائنات کا نظام دھرم برم ہو جاتا۔ تو اس کو ہم ایک چھوٹی سی مثال پر بھی اس کو ہم لا سکتے ہیں، اس آیت کو، کہ اگر ایک گاڑی ہے اور اسٹیئرنگ پر اگر دو ڈرائیوروں کو بٹھا دیا جائے اور دونوں بھی آزاد ہیں اور یکساں طاقتور ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی الگ مرضی ہے، اب کیا ہوگا اس گاڑی کا حشر؟ دونوں بھی بڑھے گی نہیں یا پھر بیسنگ رہے گی؟ ہاں، دونوں بھی کوشش کریں گے اسٹیئرنگ کو اپنے اپنے ڈائریکشن میں گھمانے کی، اور پھر وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اب اربوں سال سے اس کائنات کا نظام بہت ہی اسموتھ چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے، میں بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی دلیلیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کی ہیں۔ تو یہ دلیل جب ہم پیش کرتے ہیں تو دراصل ہم حکمت کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ حکمت کیا ہے؟ یہ وزڈم ہے، دراصل وزڈم آف قرآن کی اپنی وزڈم ہے، اور اس وزڈم کے ذریعے سے ہم حقائق کو پیش کر سکتے ہیں، عقائد کو پیش کر سکتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوتی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل کو، عقل کو زیادہ اپیل نہیں کی جاتی کرتی بات، لیکن ان کے دلوں کو اپیل کر سکتی ہے وہ چیز۔ اب جیسے قرآن میں ایک آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے، سورہ انفطار کی،
کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، بہت ساری نشانیاں دنیا میں رکھ دی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ اتنے سارے دلائل پیش کرنے کے بعد، اتنے سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیے ہیں، بلکہ ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ ہی کے اذن پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا بھی فرماتا ہے، اور ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور سارے احسانات اسی کے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس چیز کو انسان کو اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، نہیں وہ کیسے، کس بنیاد پر وہ شرک کر سکتا ہے، اور کس بنیاد پر وہ خدا کا انکار کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دل کو اپیل کر رہی بات، تو جو چیزیں عقل کو اپیل کرتی ہیں وہ حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو چیزیں دل کو اپیل کرتی ہیں وہ دراصل موعظت سے تعلق رکھتی ہیں۔ موعظۃ الحسنہ یعنی عمدہ نصیحت جو دل میں پہنچے اور دل کو اپیل کرے، جذباتی انداز۔ جی اب ایک انداز دیکھیں قرآن کا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ کیا ہے وہ قُتِلَتْ، کہ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا جھنجھوڑنے والا انداز ہے، کتنا دلوں پر جا کر ایک تیر کی طرح لگنے والا ایک انداز ہے۔ تو اس طرح سے قرآن میں دو طرح کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں، حکمت کی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور دلوں میں بات پہنچانے والے کا جو انداز ہے، دلوں کو متاثر کرنے والا جو انداز ہے، وہ بھی آپ کو قرآن میں ملے گا۔ تو یہ دونوں اسلوب ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ بہت خوب آپ نے اس کی جو ہے تشریح فرمائی۔ اب آخر میں ایک اپنی امت کے متعلق بھی ہے سوال، یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا جو کردار اس وقت ہے وہ کہیں اس پورے اسلام کے صحیح تصور کو پیش کرنے میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے مانے ہیں یا رکاوٹ تو نہیں بن رہا؟ یقیناً مسلمانوں کا جو کردار ہے وہ الٹا دعوت کے معاملے میں مزاحم اور مانع ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت جیسے غیر مسلم کچھ کنفیوزڈ ہیں کہ بھئی ہم مندروں کو جاتے ہیں اور پھر وہ مقبروں کو جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، بلکہ آپ وہ مسلمانوں کی اتباع میں مقبروں میں جانے والوں کی میں تعداد اس وقت ہندوؤں کی زیادہ بڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے اندر بہت ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو شرک پر عامل ہے، مشرکانہ طور طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانے والی چیز ہے کہ قرآن جیسی کتاب رکھ کر ہم کیسے شرک کا ارتکاب کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب کے پاس تو ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے، جبکہ قرآن میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اتنے کلیئر کٹ انداز میں، سخت الفاظ میں شرک کی تردید کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا کردار بہت ہی کنفیوز کرنے والا ہے، اور اسلام کے نام پر ہم غیر اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک چیز ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی افسوسناک ہے۔ دوسری طرف امت مسلمہ کو اس وقت داعی امت بنا کر اٹھا کر کھڑا کرنا بہت ضروری ہے، ان کے اندر دعوتی شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ظالموں کو تسلط میں رکھے گا۔ یہ بطور سزا ہے، یہ اور بطور تنبیہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم جاگو۔ جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم روایتی مسلمان بن کر نماز روزہ کرتے رہیں، جاگنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مقصد وجود کو پہچانیں۔ تو میں آخر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو کھڑا کرنے میں ہمیں تو بہت وقت لگے گا، لیکن کچھ نوجوانوں کو ہمیں تیار کرنا ہوگا جو انفلوئنسر بنے ہیں۔ خاص طور پہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہماری امت اس وقت صارف بنی ہوئی ہے، کنزیومر بنی ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا کا صبح سے شام تک ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیجیٹل داعی بنیں، اور دعویٰ کو تقریر کے ذریعے سے بھی، تحریر کے ذریعے سے بھی، انگیجمنٹ کے ذریعے سے بھی، گفتگو کے ذریعے سے بھی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم پھیلائیں۔ بہت اس کے لیے ٹریننگ درکار ہے، کیونکہ جیسے ہم نے گفتگو میں کہا کہ دوسروں کے افکار کو تبدیل کرنا یہ بہت ہی ہرکولین جاب ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے،
اور اس ٹاسک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو منتخب کیا ہے، اور اس سارے کاموں کے لیے آپ کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے، اور اسی کام کے لیے آپ کے پاس ٹریننگ نہ ہو تو یہ بڑا یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں مسلسل یہ ہمارے نوجوانوں کو تیار کرنے کا ایک فورم ہونا چاہیے جہاں پر ہم ان کی تربیت کریں، انہیں داعی بنائیں، ان کے اندر دعوتی شعور پیدا کریں، اور اپنے پروفیشنلز کے درمیان میں گفتگو رکھنے کا انہیں حوصلہ اور سلیقہ پیدا ہو ان کے اندر۔ اب جیسے ایک ڈاکٹرز کا فورم ہے ہمارے پاس ڈیر، تو ڈاکٹروں کی کمیونٹی کے اندر اسلام کو بہت ہی اعلیٰ معیار پر اعلیٰ قابلیت کے ذریعے سے اس کو پیش کرنے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ انگریزی زبان پڑھے لکھوں کی زبان ہے، تو اس زبان کے اندر بھی ہمیں مقررین کو ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے جو ایک وقتی مہم سے پورا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مسلسل اس کے لیے ایک دعویٰ کالج ہو یا پھر ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پر مسلسل ٹریننگ دی جاتی رہے، لوگوں کے اندر کمیونیکیشن اسکلس ڈیولپ کیے جائیں، ان کو دلائل ان کے سامنے رکھے جائیں، اور ان کو ایک گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی رہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ یہ اس طرح سے ہوا کے دوش پر یہ کام نہیں چل سکتا کہ کچھ لوگ خود ہی اپنے شوق سے کچھ کام کر رہے ہیں اور باقی لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک منظم طریقے سے منصوبہ بند طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم اس ایک بڑی اکثریت کو ہم متاثر کر سکتے ہیں، چاہے وہ فزیکل مطلب انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے یا اجتماعی ملاقاتوں کے ذریعے سے یا سیمینارز اور سمپوزیمز کے ذریعے سے، ہر وہ طریقہ مختلف طریقوں سے ہمیں انگیج کرنا ہے اس وقت۔ جب تک ہم انگیج نہیں کریں گے یہ دعوتی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ کہ غلط فہمیاں اور بڑھتی رہیں گی۔ غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انگیج کریں ان کے ساتھ، اور انگیج کرنے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی کریں۔ جب تک ہم ان کے محسن نہیں بنیں گے ہم ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، اور جب تک ہم ان کے خیر خواہ نہیں بنیں گے، خیر خواہ کے طور پر ہم ثابت نہ ہوں گے، اس وقت تک ہم دعوتی ہم پیش نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہم کریں گے تو بھونے انداز سے کریں گے، اور پھر وہ اس کا وہ غلط منفی تاثر لے کر اٹھیں گے وہ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ خاص طور پہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو لوکیلٹیز ہیں سیگریگیٹڈ لوکیلٹیز بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کے محلے الگ، ہمارے محلے الگ، اور یہ دعوت کے لیے بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انہی کے درمیان میں رہنے والے تھے، ان کے گھر ان کی قوم کے افراد کے گھروں سے لگے ہوئے تھے، وہ صبح بازاروں میں جاتے تھے تو اپنی قوم سے ملاقاتیں کرتے تھے، تو فل انگیجمنٹ تھا وہ بالکل پیغمبروں کا اپنی قوم کے ساتھ، کنٹینیوس اور فل انگیجمنٹ تھا۔ صبح و شام ان کے درمیان میں وہ گفتگو کرتے تھے اور اپنی دعوت پیش کرتے تھے، اپنے اخلاق سے کردار بھی جو ہے جی کردار عملی نمونہ جو ہے جی پیش کرتا رہتا دن۔ تو یہ اس بات کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ بھی ایک قوم ہے، ہم ایک قوم ہیں۔ اچھا دوسری بات ہے کہ جب وہ لوگ ہم نفرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں یا کوئی فساد برپا کرتے ہیں، یا ان کی نفرت جب ظاہر ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، تو ہمارے اندر بھی ریاکشن کے طور پر ایک قومی سطح پر ہمارے اندر بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس نفرت کے ساتھ، ایک قومی نفرت کے ساتھ ہم دائی کبھی نہیں بن سکتے۔ دائی کو بہت ہی اعلی ظرف ہونا چاہیے، بلکہ جو تعلیم دی گئی ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی دائی کا ضرب اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ایک قوم کی طرف سے نقصان ہو رہا ہے اس کو، یا نقصان کا سامنا ہے اس کو، اس کے باوجود بھی وہ اعلی ظرفی کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور بیک آف دا مائنڈ میں کیا چیز چل رہی کہ بھئی دعوت کا کام مجھے کرنا ہے، دعوتی ماحول خراب نہ ہو۔ اگر میں دشمنی کا جواب دشمنی سے دیں گے تو کیا ہوگا، دعوتی ماحول خراب ہو جائے گا، وہ پرامن ماحول باقی نہیں رہے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا پڑوسی بھی اس وقت بن سکتا ہے جب ہمارے اندر دعوتی شعور ہو۔ اب جیسے اگر ہمارے گھر کے بازو ایک مسلم رہتا ہے تو اس کے ساتھ ہم احسان کے ساتھ اسی وقت انگیج ہوں گے جب دعوتی شعور ہمارے اندر ہو، ورنہ قومی سطح پر ہمارے اندر وہ محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نفرت کے جواب میں نفرت پیدا ہو چکی ہے قومی سطح پر۔ ہم ایک دشمن قوم، ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے گا کہ ایک دشمن قوم کا آدمی ہے، تو اس مائنڈ سیٹ سے کبھی ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے، کبھی ہم اس کے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ تو دعوتی شعور کے ساتھ ہی ہم اس کے اچھے
पड़ोसी बन सकेंगे, उसके नखरों को सह सकेंगे, उसकी बदमाशियों को सह सकेंगे और बुराई का जवाब एहसान से हम दे सकेंगे। इसीलिए कहा गया कि वमा युलक्का इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, यानी ये बहुत सब्र का काम है और बेसब्रे लोग इस काम को नहीं कर सकते। तो बहुत प्राइम इस वक्त जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि दावती शऊर हमारे मुसलमानों के अंदर पैदा हो। जब वो पैदा हो जाएगा तो फिर आली ज़रफ़ी भी पैदा होगी, उनके अंदर हौसला भी पैदा होगा और फिर वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो एंगेज कर सकेंगे। मोहतरम, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि एक फ़रीज़ा है, तो फ़रीज़े की बात आती है, तो क्या ये उसी तरीक़े का फ़रीज़ा है जिस तरीक़े से हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसी ज़ुमरे में आता है या फिर ये कुछ इसकी हैसियत अलग है? ये एक छोटा-सा बिल्कुल मुख्तसर मैं इस पे आपसे जो है जवाब चाहूँगा। देखें, जितने भी फ़राइज़ हम पर आयत किए गए हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज की सूरत में, वो दरअसल हमें मुसलमान बाकी रखने के लिए हैं। जी, मुसलमान बाकी रखने के लिए ये इबादत ज़रूरी, जैसे कि नमाज है, नमाज अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ जोड़ती है जी, और जैसे ताल्लुक़ टूट जाता है अल्लाह ताला से, तो फिर शैतान से ताल्लुक़ जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो मुसलमान को मुसलमान बाकी रखने के लिए ये तो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ये फ़राइज़ ज़रूरत है। हैं। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि भाई मुसलमान हम क्यों हैं? मुसलमान बाकी रखने का हम मुसलमान का वैसे तो उम्मत इस मुसलमान का इस दुनिया में रहने का की ज़रूरत क्या है? ये एक अलग सवाल है कि मुसलमानों का मकसद वजूद क्या है? देखें, हर चीज़ का एक मकसद है। दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, हर एक का मकसद है। तो उम्मत मुस्लिमा का भी एक मकसद वजूद है। इंसान होने की हैसियत से हर इंसान के लिए ये जो मकसद रखा गया है वो ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, ठीक है? लेकिन उम्मत मुस्लिमा का वजूद भी एक मकसद रखता है इबादत के अलावा। हर इंसान के लिए जो मकसद रखा गया है वो ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन ये जब इंसान जमा होकर एक अक़ीदे को अख्तियार करते हैं, इस्लामी अक़ीदे को अख्तियार करते हैं, तो फिर उनका एक इज्तिमाई मकसद बन जाता है, जो मकसद वजूद कहलाता है और इसी मकसद वजूद के लिए उनको उम्मत बनाया गया है और फिर उनको इस एक पोजीशन दी गई है, खैर उम्मत की और उम्मत वसत बनाकर उनको एक पोजीशन दी गई है। जैसे कि किसी को अपॉइंट किया जाता है एज ए CEO किसी भी कंपनी का, तो उस पर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ उस पर आयद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो टाइटल के साथ वो जिम्मेदारी चलती रहती है। अब टाइटल तो लगा हुआ है लेकिन जिम्मेदारी अदा ना हो तो फिर क्या होगा? फिर वो कि मकसद वजूद जब ज़ाय हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला फिर उसको झंझोड़ते हैं, उसको कचौके लगाते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम अपना मकसद पूरा करो। आमतौर पे क्या होता है कि अगर कोई ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो जाए तो हम इसको निकाल कर फेंक देते हैं कूड़ेदान में। तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, अगर उम्मत मुस्लिमा गफलत का शिकार होते 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 बिल्कुल मुज़महिल हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसको भी दूसरी कौम से बदलने का इरादा भी कर सकता है और ये बहुत ही संगीन चीज़ हो सकती है। जिसका मतलब क्या है कि दावत इलल्लाह एक ऐसा फरीज़ा है जिसको अदा ना करने की सूरत में मजमूई तौर पर एक हिलाकत का भी सामना करना पड़ सकता है कि अल्लाह ताला उसको उठाकर फेंक दे और दूसरी कौम को ले आए। तो एक तो ये है कि इबादत हमको मुसलमान बाकी रहने के लिए है, जी, जी। लेकिन हम जब बाकी हैं तो फिर किस मकसद के लिए हैं? मकसद वो है। जी, जी, जी। तो उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद ही ये है कि हम अल्लाह ताला का पैगाम जिसके हम कस्टोडियन हैं वो दूसरों तक हम पहुँचाएँ। बहुत खूब। अ, मोहतरम, आपने गुफ्तगू की कि दावत की सूरत हाल क्या है, हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है और किस तरीक़े से इसको जो है पहुँचाना चाहिए, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, इस पर मुफस्सल जो है गुफ्तगू की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में जो है ये पैगाम पहुँचा होगा और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। मैं आखिर में जनाब साइद अली अब्बासी साहब का दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए वक्त निकाला है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू इस पे हुई है। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे मौज़ूआत पर हम आपसे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस मौजू के तहत हमारे इस पॉडकास्ट को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका इनात फरमाया इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।